بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم ہم پڑھ رہے ہیں، خیار کی باس ہے، اور یہ خیارات جو ہے مختلف قسم کے ہوں گے۔ تو سبق نمبر 6 ہم نے پڑھا تھا، اور بات ہماری چل رہی تھی کہ الاصل فی البیع لزوم، کہ بیع میں اصل یہ ہے کہ لزوم۔ اس میں قاعدے میں ہم نے الاصل کے اوپر بحث کی، اور شیخنا نے کہا کہ 4 معنی ہیں۔ تو 4 معنی یعنی ان پچھلے سبق میں، پچھلے 2 اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں جو پڑھے ہیں 4 معنی وہ یہ تھے، پہلا الراجع تھا، دوسرا قاعدہ مستفاد تھا، تیسرا جو ہے استصحاب تھا، اور چوتھا بیع جو ہے وہ عرفاً اور شرعاً بنیادی طور پر بنا ہی اس کی جو ہے وہ لزوم پر ہے۔ اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہ، اور اس کے اوپر اعتراض آیا تھا کہ یہ پھر خیار مجلس کے ساتھ ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر لازم ہے تو پھر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم نے جواب دیا کیونکہ خیار مجلس خارجی ہے، یہ خارجی حکم ہے، اس وجہ سے خارجی حق ہے۔ اس وجہ سے اگر خارجی حق نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ منافات نہیں رکھتی، وہ حکم شرعی ہے اور یہ خارجی حق ہے۔ اور ہم اب اس بات پہ اسی کا دنبالہ یا اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے لو کان فی اول الانعقاد ہی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیں بسم اللہ جی۔ تو آئیں ہم جو پچھلے سبق میں بیان کر چکے ہیں کہ اصل کے 4 معنی ہیں۔ 4 معنی میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ۔ پہلا معنی راجع، دوسرا معنی جو ہے قاعدہ مستفاد، تیسرا استصحاب، اور چوتھا معنی کہ بیع اصلی اور بنیادی طور پر جو ہے وہ عرفاً اور شرعاً لازم ہے۔ اس کے اوپر اعتراض آیا تھا کہ خیار مجلس پھر ثابت کیسے؟ جب لازم ہوگی تو خیار مجلس پھر کیسے؟ ہم نے شیخنا نے جواب دیا کہ وہ حق خارجی ہے، تو حق خارجی کا آنا اس کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا، لیکن منافات رکھ سکتا تھا کب؟ نعم، یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اس مفہوم کو، اس پوری عبارت کو میں مفہوماً آپ کو بیان کر دوں کہ اگر شروع سے ہی حکم شرعی ایک ثابت ہو جاتا خیار مجلس کی شکل میں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیع شروع سے ہی لازم ہوتی، شروع سے بیع بھی لازم ہے اور خیار مجلس بھی حکم شرعی ثابت ہے کہ رجوع جائز ہے، یہ منافات ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے لازم بھی ہو اور خیار بھی ثابت ہو۔ جی ہو سکتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ منطقی حضرات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جسم یعنی جو جتنے اجسام ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ وہ گول ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خارجی امر ہے، خارجی بناوٹ اس کی جو ہے خارج کی وجہ سے اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے، گول نہیں رہتی۔ اس کی مثال موجود ہے۔ یہاں تک بات ایک مکمل ہوئی۔ دوسری بات، مما ذکرنا سے ظہر وجہ النظر فی کلام صاحب وافیہ، یہاں سے جو ہے وافیہ کی جو ہے وہ وجہ نظریہ جو ہے وہ ثابت ہے کہ انکر ھذا الاصل، کہ اس اصل کا انکار کرتے ہیں، لاجل خیار المجلس، مجلس کے خیار کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، مگر اگر ان کی مراد جو ہے اصل سے خیار مجلس کے ثابت ہونے کے بعد بقائے عدم لزوم ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں ہم بیان کریں گے اور اگلے اس حصے میں بیان کیا جائے گا۔ جی آئیں اس کی عبارت کی جو ہے وہ ترجمے کی پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نعم لو کان فی اول انعقاد محکوما شرعا بجواز الرجوع، اگر شروع سے ہی منعقد ہو خیار مجلس حکم شرعی کے طور پر، اور ایسا حکم شرعی کہ جس کا رجوع جائز ہے،
بحیث یکون حکمن فی ہے، اور خیار مجلس بھی بحیثیت حکم شرعی، لا حقا مجعولا قابلا للاسقاط، نہ کہ جو ہے وہ حق جس کو قرار دیا گیا ہو جو قابل اسقاط ہو، کان منافیا لبنائہ علی اللزوم، کہ یہ منافات رکھ سکتا ہے، یہ آپ کا اعتراض مضبوط ہو سکتا ہے کیونکہ شروع سے ہی ادھر سے یہ اصل موجود ہو کہ بے لازم ہے، اور دوسری اصل موجود ہو کہ خیار مجلس کی کہ رجوع جائز ہے، یہ منافات رکھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لبناء علی اللزوم، اصل جو ہے وہ لزوم پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خیار مجلس بعد میں حق خارجی ثابت ہے۔ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں موجود ہے دنیا بھر میں؟ ہاں، فالاصل ہونا کما قیلا، یہاں اصل جو بے لازم ہے اس کی جو ہم نے مثال پیش کرنی ہے وہ موجود ہے، پیش کی گئی ہے۔ قولہم، یعنی منطقیوں کے، فلاسفیوں کے قول کے نزدیک، ان کے کہنے کے مطابق، ان الاصل فی الجسم استدارہ، کہ اجسام میں جو ہے اصل یہ ہے کہ وہ گول ہوتے ہیں، فإنہ لا ینافی کون اکثر الاجسام علی غیر استدارہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جسم جو ہے وہ گول نہیں ہوتے بلکہ دوسری شیپ میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لاجل القاصر خارجی، خارجی جو ہے وہ ان کو خارج کی وجہ سے، خارج کے لاحق کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ومما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا ہے، ظاہر وجہ النظر فی کلام صاحب وافیہ، صاحب وافیہ کی کلام میں اس کی جو ہے وہ نظریہ ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ حیث انکرا ھذا الاصل، اس اصل کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ لاجل خیار المجلس، مجلس کے خیار کی وجہ سے صاحب وافیہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انکار نہیں کر سکتے، مگر اس صورت میں وہ انکار کر سکتے ہیں کہ یرید ان الاصل بعد ثبوت الخیار المجلس، کہ خیار مجلس کے ثابت ہونے کے بعد اصل جو ہے وہ اصل خیار مجلس کے ثابت ہونے کے بعد اصل ظاہر ہو، اور بقا و عدم اللزوم، اور عدم لزوم جو ہے وہ باقی ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے، اس کو اگلی سلائیڈ میں ہم ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اگلی عبارت میں آتا ہے، سیاتی معافی ہے، آ رہا ہے آگے انشاءاللہ۔ جی، تو باقی الکلام فی معنی قول العلامہ فی القواعد والتذکرہ انہ لا یخرج من ھذا الاصل الا بامرین ثبوت الخیار اور ظہور عیب۔ اس ساری عبارت کا جو ہے وہ مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ترجمے کی طرف دیکھیں گے۔ تو آئیں مفہوم، ایک تو بات یہ ہے کہ جو علامہ نے قواعد میں اور تذکرہ میں، کتاب قواعد اور کتاب تذکرہ میں بیان کیا تھا، اس کا جو حصہ ہے وہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا پیش کیا تھا؟ پوری عبارت وہ یہ تھی، الاصل فی البیع اللزوم انہ لا یخرج من ھذا الاصل الا بامرین، ثبوت الخیار اور ظہور عیب۔ یہ بیان، یہ پورے جو ہے وہ تذکرہ میں اور قواعد میں ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بیان کیا، وہاں بھی ثبوت بعد ثبوت الخیار کہا ہے، تو اس حوالے سے ہماری بات جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی۔ تیسری بات، اب ہماری یہ سارے سبق کی جو ڈائریکشن ہے وہ انہی دو پہ چلے گی، ثبوت الخیار اور ظہور العیب۔ او کے ذریعے عطف ہے، یہ مسبب ہے ثبوت الخیار، ظہور عیب سبب ہے۔ تو یہاں اعتراض آتا ہے، ہمیشہ عبارتیں، جو عربی عبارات، جو بھی عبارتیں ہوتی ہیں، وہ ایک چیز کا عطف دوسری پر جب بھی کیا جاتا ہے تو وہ اس جیسی ہوتی ہے، سبب کا سبب پر عطف ہوتا ہے، مسبب کا مسبب پر۔ یہاں اعتراض علامہ کی عبارت میں یہ آتا ہے کہ ظہور عیب سبب ہے
اور ثبوت خیار جو ہے وہ مسبب ہے، اس پر عطف کیوں؟ ظہور عیب متزلزل کر دیتا ہے بے کو، اور خیار عیب جو ہے، ثبوت خیار جو ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ اعتراض، اس کا جواب دیا ہے توجیہ کے ذریعے کہ خاص کا عطف کیا گیا ہے عام پر۔ اس کو جواب جامع المقاصد میں، کتاب کا نام ہے جامع المقاصد، اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ظاہر نہیں ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، کیوں ظاہر نہیں ہے؟ اس توجیہ کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ اسباب خیار پر عطف کیا گیا ہے عیب کا، جبکہ آپ کی بات اس وقت صحیح ہوتی جب ظہور عیب بھی سبب ہے تو ثبوت خیار بھی سبب ہوتا، یہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا گیا ہے ایک مسبب کے اوپر عطف کیا گیا ہے سبب کا، لہٰذا آپ کی بات جو ہے وہ ہماری مبین ہے، جدا ہے۔ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ شاید کسی کو سمجھ نہ آئے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ظاہر نہیں ہے۔ کیونکہ ظہور عیب سبب ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے مسبب پر، جو کہ درست نہیں ہے۔ وہ بات اس وقت آپ کی صحیح تھی عام اور خاص والی، جب پہلا بھی سبب ہوتا دوسرا بھی سبب ہوتا تو پھر خاص کو عطف کرتے اس عام پر، یا پہلا بھی مسبب ہوتا دوسرا بھی مسبب ہوتا، اس لیے آپ کی بات مبین جدا ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ لا عام، کوئی ایسی عام شام والی بات نہیں ہے کہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں ہم عبارت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، باقی الکلام فیما انا قول علامہ فی القواعد والتذکرہ انہ لا یخرج من ھذا الاصل الا بامرین ثبوت الخیار اور ظہور عیب، کہ علامہ کی کتاب قواعد میں اور تذکرہ میں جو عبارت تھی الاصل فی البیع لزوم، اس کا باقی کلام، باقی حصہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے انہ لا یخرج من ھذا الاصل الا بامرین ثبوت الخیار او ظہور عیب، یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیں اگلی عبارت، فإن ظاہرہ ان ظہور العیب سبب، یہ جو عیب کا ظاہر ہونا ہے یہ سبب ہے، اور سبب کا مطلب کیا ہے؟ لتزلزل البیع فی مقابل خیار، یہ بیع کو متزلزل کر دیتا ہے خیار کے مقابلے میں، ما انہ من اسباب الخیار، جبکہ یہ ظہور عیب جو ہے، عیب کا ظاہر ہونا خیار کے اسباب میں سے ہے، سبب نہیں ہے، خیار کے مقابلے میں کیسے آ گیا ہے؟ توجیہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں جامع المقاصد والے، صاحب جامع المقاصد، کیا کہ خاص کو ذکر کر دیا ہے عام کے بعد، یا خاص کا عطف کر دیا ہے عام پر، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے قرآن کی آیات، احادیث میں بھی وارد ہوا کہ خاص عطف کیا جائے عام پر۔ یہ بات جب جامع المقاصد نے کی ہے تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شیخنا کہتے ہیں غیر و ظاہر، یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور علت بھی بتاتے ہیں کہ وہ بات آپ کی اس وقت صورت میں صحیح ہوتی جب سبب کا سبب پر عطف ہوتا اور وہ سبب عام ہوتا، یہ خاص ہوتا، یا مسبب کا مسبب پر عطف ہوتا، وہ مسبب عام ہوتا، یہ خاص ہوتا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اذ لم یؤت فی العیب علی اسباب الخیار، یہاں عیب کو عطف نہیں کیا گیا ہے کہ
اسباب خیار پر، مثلا رویت پر، مثلا مجلس پر، ٹھیک ہے نا جی، مجلس ایک سبب ہے، رویت ایک سبب ہے، ان پر عطف نہیں کیا، بل عطف علی نفسہ، بلکہ خود خیار پر عطف کیا گیا ہے جو مسبب ہے. جب مسبب پر عطف کیا گیا ہے ایک سبب کو، وہ مباین، یہی چیز اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، مباین ہے. لا عام، ایسی کوئی بات نہیں ایسی ویسی جو آپ سمجھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے، بلکہ وہ مسبب ہے یہ سبب ہے، نہ دونوں مسبب ہیں نہ دونوں سبب ہیں، بلکہ ایک مسبب ہے دوسرا سبب ہے. لہذا اس کو آپ اپنے پاس رکھیے گا. ہاں، اگلی عبارت میں ایک اور توجیہ کو نعم کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.